تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم والا، سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جس کسی نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کیا، قتل عمد، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا تو پھر جہنم ہے، دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور لعنت پڑے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے مسلمانوں جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلو تو چھان بین کر لیا کرو، دوست اور دشمن کی تمیز کیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر کوئی سلام سے تمہاری طرف بڑھے، تقدیم کرے، تو فوراً نہ کہہ دے تم مومن نہیں ہے اور اسے قتل کر دو۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم صرف دنیا کے فائدے چاہتے ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، جبکہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت غنائم ہیں، بہت غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اور ہمیشہ یہ خیال کیا کرو کہ تم بھی تو کبھی کفر کی حالت میں تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا جو تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ فَتَبَيَّنُوا، تو لازماً چھان بین کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جان لو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی واقف ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مسلمانوں میں جو لوگ معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی تک قتال کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ صرف اعلان کیا جاتا تھا کہ مہم درپیش ہے تو آؤ، اب جو کوئی آ گیا والنٹریلی وہ شامل ہو گیا، اور جو نہیں آیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس پہ کوئی زبردستی نہیں تھی، لہذا جو اپنی چاہت کے مطابق آ گیا۔ لیکن صرف ایک موقع تھا غزوہ تبوک کا، جب نفیر عام کی گئی، لازم کیا گیا کہ سب چلیں گے جو قابل جنگ ہے۔ اس وقت کسی بوڑھے کی جوان کی تمیز نہیں تھی، سب نے جانا ہے جو بھی جنگ کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ابھی تک جو ہے وہ لازم قرار نہیں دیا گیا تھا، تو فرمایا اس وقت ترغیب دلائی گئی کہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو کہ اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے جہاد کے لیے نکلے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ جو مجاہد ہیں انہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، ایک درجہ ان پر بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جبکہ سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جبکہ مجاہدوں کی خدمات کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں وہ بیٹھ رہ جانے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑے درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ مسلمانوں کے متعلق ہے جو پیچھے رہ گئے، جو ہجرت کر کے نہیں آئے، اپنے ان قبیلوں میں مقیم رہے اور اسی منافقت کی صورتحال میں رہے، انہیں جان کھینچتے ہوئے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ تمہاری حالت کیوں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے جواب دیں گے، پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فیہا فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے، تم مسلمانوں میں آ کے شامل آتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ہاں جو حقیقی طور پر واقعتاً کمزور تھے، بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں، بچے تھے جن میں استطاعت نہیں تھے یا انہیں وسائل مہیا نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر سکتے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، این ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ تو زمین کو اپنے لیے بہت وسیع پائے گا اور اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالی رزق کے خزانے کھول دے گا، وہ بڑی گنجائش پائے گا۔ جو نکلیں گے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو نکلیں گے اپنے گھر سے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے، ثم یدرکہ الموت، اگر انہیں رستے میں موت نے بھی آ لیا، فقط واقع اجرہ علی اللہ، تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت ہی بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آ رہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو، مہم کے لیے نکلو، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کرو، قصر کرو۔ لیکن یہ آیت آئی ہے جنگ کے پس منظر، ان حالات میں جب کہ جنگ کے حالات ہوں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سمجھے کہ پورا رکوع جو ہے 15واں اسی پر ہے، اس میں جو ہے وہ تلقین فرما دی گئی، اور اسے پھر لاگو کیا گیا ہمیشہ سفر کے لیے، سفر میں قصر کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن یہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مہم تھی، آمنے سامنے لشکر تھے، اور حضرت خالد بن ولید بڑی طاق میں بیٹھے تھے، مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ دیکھتے رہے یہ کیا کر رہے ہیں، اور دل میں ذہن میں آتا رہا کہ اس بڑا اچھا موقع ہے، میں حملہ کر دوں اور انہیں تباہ و برباد کر دوں، اس وقت ہی کوئی اٹھیں گے نہیں، یہ تو نماز میں مصروف ہے۔ لیکن نماز مکمل ہو گئی، ان کے سوچتے سوچتے وہ اقدام نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے، یہ ظہر کی نماز تھی، انہوں نے پھر یہ ارادہ کر لیا کہ اب اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، صلاۃ خوف کا طریقہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے، 2 رکعت ظاہر پڑھی جائیں گی، تو آدھا لشکر جو ہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے، آدھا جو ہے وہ اسلحہ لے کر پیچھے حفاظت کے لیے کھڑا رہے۔ جب 1 رکعت وہ پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں 1 رکعت پڑھا کے، اور مسلمان پیچھے جو ہے وہ جو شامل ہیں وہ اپنی دوسری رکعت خود پوری کر کے سلام پھیر کے پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آ کے شامل ہو جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھیں گے، ان کی پہلی ہوگی، آپ سلام پھیر دیں گے اور وہ اپنی کھڑے ہو کر کے اپنی خود پوری کر لیں گے دوسری رکعت، لہٰذا وہ حفاظت بھی رہے گی، اسلحہ بھی لیے رہیں، اور کفار سے اس طریقے سے بچیں، انہیں موقع نہ ملے حملہ کرنے کا۔ اب جب نماز ہوئی تو حضرت خالد بن ولید ہاتھ ملتے رہ گئے کہ یہ تو انہوں نے نئے طریقہ اختیار کر لی۔ تو یہ سارا جو ہے اس رکوع کا جو ہے موضوع ہے، اور اختتام فرمایا گیا کہ پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ادا کر لو، یہ آیت نمبر 103 ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کا ذکر کرتے رہو، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں، اس جنگ کی صورت میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب امن کا زمانہ آ جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز پورے نظام کے ساتھ جو ہے وہ قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ تم پر نافذ کیا ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو کسی قوم کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانا، ان کو ان کا پیچھا کرنے میں، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے میں۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، دیکھو اگر تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، وہ کفر کے لیے اٹھا رہے ہیں، تم نے حق کے لیے تکلیف اٹھانی ہے، تو تمہارا تو زیادہ بنتا ہے کہ تم ان کا مقابلے پر آؤ، انہیں ان کے کیفر انجام تک پہنچاؤ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وہ تو اس چیز کے امیدوار نہیں ہے جس کے تم اللہ سے امیدوار ہو، تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا، تم اللہ کے اجر کے امیدوار ہو، جبکہ انہیں یہ امید نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق، بما اراک اللہ، جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے اس کے مطابق، ان قوانین کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ ولا تکن لخائنین خصیما، اور تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنو۔ یہ بھی معاملہ ایک ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے ہی کسی مسلمان کے گھر میں چوری کر لی، یہ شخص منافق تھا، وہ کچھ دیگر مال بھی لے کے گیا، اور اتفاق سے وہاں آٹے کا ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، وہ بھی اٹھا کر لے کر گیا۔ اس تھیلے میں کہیں نیچے ایک سوراخ تھا، اب وہ جہاں جہاں لے جاتا رہا، جس راستے سے بھی، وہ آٹا تھوڑا 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 وہاں پیچھے 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 چلتا رہا، گویا کوئی نشان دہی کرتا گیا کہ چور جا کس طرف رہا ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر ہوا، جب اس نے دیکھا یہ، وہ گھبرایا کہ یہ تو میں پکڑا جاؤں گا،
لہٰذا اس نے وہ تھیلا اور مال اٹھایا اور ایک یہودی کے پاس جا کے امانت رکھ دیا کہ میری امانت رکھ لو، میں تمہیں سے کسی وقت لے لوں گا۔ اگلے دن جب وہ کھرا ناپا گیا تو وہ پہنچا اس کے گھر، جب اسے پوچھا گیا اس نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی، یہ مال یہاں تک آیا لیکن آگے بھی تو جا رہا ہے نا۔ اب وہ یہودی کے گھر پہنچ گیا نشان، اب یہودی کے گھر سے مال بھی برآمد ہو گیا۔ اب وہ پکڑا گیا بیچارہ چوری کے الزام، اس نے کہا بھی میں تو چور نہیں ہوں، یہ تو مجھے فلاں شخص جو بطور امانت میرے پاس رکھ کے گیا تھا۔ اب مسلمان اس کا قبیلہ اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اس نے سارا شور مچایا کہ جناب دیکھیں یہ مسلمان ہے، یہ کیوں جھوٹ بولے گا، یہ خبیث یہودی جھوٹ بول رہا ہے، چوری اس نے کی ہے اور یہ جان بوجھ کے جو ہے پہلے نشان یہاں تک لایا اور پھر یہ اپنے گھر لے گیا۔ اب فیصلہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب بظاہر شواہد جو تھے وہ یہودی کے گھر پہنچ رہے تھے، اب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ گئیں۔ عین ممکن تھا کہ اس کے متعلق فیصلہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا جو ہے وہ حال کھول دیا اور آپ نے اس منافق کو جو ہے وہ سزا دی، اور یہ پھر جو ہے وہ مرتد ہوا اور بھاگ کے مکہ چلا گیا مشرکین مکہ کے پاس۔ واستغفر اللہ سے استغفار کیجئے، درگزر کی درخواست کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ اس کی حمایت مت کیجئے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کار ہے اور معصیت کرنے والا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکت چھپا سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں انسانوں سے، لیکن ولا یستخفون من اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جان لو اللہ ان کے تمام اعمال پر محیط ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ جو ہیں ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو آپ سے جھگڑ رہے ہیں، پورا قبیلہ کیونکہ اس بات پر بضد تھا کہ یہ حق پر ہے، یہودی جھوٹ بول رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ دنیا میں تو بحث آپ کے سامنے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قائل کرنے کے لیے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان سے پوچھو قیامت کے دن کون لڑے گا اللہ کے سامنے ان کے خلاف۔ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اس دن کون ہوگا جو ان کی وکالت کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے بھی برا فعل کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ لیکن وَمَن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، جس کسی نے برائی کمائی تو یہ برائی اسی کے لیے وہ بال جان ہوگی۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَکِیمًا، جبکہ اللہ کو سب باتوں کی خبر بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ أَوْ اثما ثم یرمی بہ بریئا، جان لو کہ جس کسی نے کوئی خطا اور گناہ کا کام کیا پھر کسی پہ اس کا الزام تھوپ دیا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے تو بہت بڑے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، ایک بوجھ ہے جو اپنے اوپر ڈال لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمہ، اگر کہیں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان لوگوں نے تو یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ